پیش فرما رہے تھے. میں ہمارے ہی کو ساؤنڈ والے سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو 2 ڈبے اوپر رکھے ہیں نا وہ کام نہیں کر رہے. اس 16 سال میں پہلی مرتبہ آپ کی اتنی شکایت جا رہی ہے کہ بچہ ہمارا پتلا ہو گیا, موٹا تھا پتلا ہو گیا. تو مہربانی کرو آپ اپنی عزت بناؤ, کہیں ایسا نہ ہو آئندہ کے لیے پھر ہم آپ سے معذرت کریں. اب میں منظومانہ کلام کے لیے دعوت دوں گا یحییٰ سیف اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ بچوں سناؤں سفر نامہ آج, اس سفر نامے کی آج ہے کہ آج کلمہ قرآن کی سیر کرتے ہوئے سورہ یوسف پہ پہنچا جو پڑھتے ہوئے. بار بے پار میں ایک قصہ پڑھا, اس کی آیات میں ایک سبق تھا پڑھا. ایک یوسف تھے اللہ کے پیارے نبی, ان کو ایک خواب میں یہ بشارت ملی. 11 تارے ہیں اور چاند سورج وہ سب, ان کے آگے ہے سجدے میں ہم نے عجب. اپنے بابا کو بتلایا یوسف نے خواب, سجدہ کرتے ہیں تارے قمر آفتاب. ان کے بابا بھی تھے رب کے پیارے نبی, یعنی یعقوب اللہ کے کامل ولی. سن کے بیٹے سے فوراً انہوں نے کہا, بھائیوں کو نہ ہرگز بتانا ذرا. اپنے بیٹے سے یعقوب کرتے تھے پیار, باقی بھائی رکھتے تھے یوسف سے خوار. ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگے, ہم نے جانا ہے جنگل میں اب کھیلنے, آپ یوسف کو بھی ساتھ میں بھیجیے, ہم رکھیں گے خیال اس کا سب دیکھیے. مطمئن تو نہ تھے پھر بھی یعقوب نے دی اجازت انہیں اور بولے گئے, جا کے جنگل میں ناکام کرے بھائی سب, ایک کنویں میں انہیں پھینک آئے تھے تب. اور یوسف کے کرتے پہ دمبے کا خون پھر لگایا, چلے ہو کے بھرپور سکون. آئے وہ جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے, باپ کو خون کرتا دکھاتے ہوئے. اور کہنے لگے خیف ہم رک گئے, بھیڑیے سے انہیں ہم بچا نہ سکے. بیٹے کی یاد میں خوب رونے لگے, اور یعقوب نادی نہیں ہو گئے. اور ادھر رب نے یوسف کو زندہ رکھا, ایک کنویں میں انہیں ڈوبنے نہ دیا. قافلے کا گزر جب وہاں سے ہوا, اور پانی کنویں سے انہوں نے بھرا. رب کی قدرت سے وہ ڈول میں آ گئے, قافلے والے بھی اس پہ حیران ہوئے. خوبصورت کوئی اتنا دیکھا نہ تھا, پوری دنیا میں یوسف کے جیسا نہ تھا. قافلے والوں نے کر کے ایک مشورہ, بیچنے کا انہیں فیصلہ کر
طرح پھر انہیں جیل جانا پڑا، خیر انہوں نے یہاں نام رب کا لیا، سب کو نیکی کی دعوت وہ دے رہے، دین کا کام وہ خوب کرتے گئے۔ ایک دن آئے دو لوگ یوسف کے پاس، ہو گیا مسئلہ حل انہیں بھی راز، ایک کہنے لگا خواب دیکھا میں نے، سر پہ تھی روٹیاں جانور کھاتے تھے، اور دوجے سردار کے واسطے خواب میں دیکھ شربت بناتے ہوئے، یوسف نے کی ان کو تلقین دی اور بتلایا میں کوئی کاہن نہیں، روٹیوں والے سے آپ نے پھر کہا تجھ کو پھانسی کی دی جائے گی اب سزا، اور پھر دوجے کو اس کا بدلا دیا، جیل سے رہا جلد ہو جائے گا، اور پھر دوجے سے آپ نے یہ کہا جب تو آزاد ہو کر بہر جائے گا، جا کے سردار سے تم یہ کہنا ضرور، ایک یوسف ہے زندان میں بے قصور۔ ایک دن یہ ہوا شاہ نے دیکھا خواب، خواب سے اس پہ طاری ہوا اضطراب، دیکھا ہے سات موٹی سی گائیں جنہیں سات کمزور سی گائیں کھانے کو ہے، اس نے دربار میں مسئلہ جب رکھا، جیل کا وعدہ ساقی کو یاد آ گیا، شاہ نے اس نے فوراً کہا ہے کہ شاہ جیل میں قید عالم ہے ایک بے گناہ، خواب کی وہی تعبیر بتلائے گا، مسئلہ بس وہی سارا سمجھائے گا، شاہ نے اس کو فوراً روانہ کیا، اس نے جا کر وہاں مسئلہ رکھ دیا، آپ نے اس کو بتلائی تعبیر پھر، ساتھ میں ایک سمجھائی تدبیر پھر، موٹی گائیں جنہیں موٹی گائیں خوشحال کے ساتھ ساتھ، دبلی گائیں قحط سال کے ساتھ ساتھ، غلہ محفوظ کرنے کی تدبیر دی، وقت مشکل سے بچنے کی تاکید کی، اور بتلایا ان 14 سالوں کے بعد خوب مینا بسے گا ہوں گے سب لوگ شاد، شاہ کو جب یہ تشریح ساقی لگی، اس پہ یوسف کی مرعوبیت چھا گئی، اس نے فوراً رہائی کا اعلان کیا، اور تقریب سے ان کو بلوا لیا، پھر رہائی سے پہلے کہا آپ نے سارے الزام اب مجھ سے ہٹوائیے، وہ عزت سے دربار لائے گئے، اور وزارت کے رتبے پہ فائز ہوئے، کچھ دنوں میں ہوا شاہ کا انتقال، اور یوسف بنے شاہ پھر باقان، کچھ برس بعد آیا قحط کا زمان، اور پریشان ہوئے بچے پورے جوان، خیر یوسف کی تدبیر کام آ گئی، پل کی خوب ان کو فراوان کی، آئے یوسف کے بھائی پھر مصر میں، ایک مقصد یہ غلہ حاصل کریں، آپ زیراب کے سو ان کو پہچان، دے دیا خوب گلہ انہیں جان پر، یہ عنایت جو دیکھی تو کہنے لگے چھوٹا بھائی ہے اس کا بھی دے دیجئے، آپ نے ان سے
فرمایا پہلے اسے لائے اور پھر غلہ لے جائے، بھائی لوٹ آئے گھر اور مینا منانے لگے، اپنے والد سے مل کر یہ کہنے لگے، بھیجیں گے ساتھ یامین کو آپ جب شاہ غلہ اضافی ہمیں دیں گے تب، اپنے والد کو راضی کیا بھائیوں نے، باندھا رکھتے سفر اور پھر چل دیے، اپنے والد کی شرطوں پہ لے کر چلے، مصر کی سمت کو خوب دھیان سے، اپنے بھائیوں کو یوسف نے غلہ دیا اور کھلے دل سے راشن پورا کیا، چھوٹے بھائی کو چھوٹے سے بدلا دیا، میں ہوں زندہ ابھی بھائی یوسف تیرا، اور پھر ایک بہانے سے روکے رکھا، باقی بھائیوں کو یوسف نے جانے دیا، سب پریشان تھے گھر کیسے جائیں گے اب، کیسے والد کو اب منہ دکھائیں گے اب، چاروں ناچار ہو کر کی جانب چلے، اور یعقوب کے دل پہ چرکے لگے، اس نے جدائی میں غم سارے ہوئے، ہائے یوسف طرف وہ میرے کہنے لگے، اپنے بیٹا سے فوراً انہوں نے کہا، ڈھونڈو یوسف کو دوبارہ جاؤ ذرا، سر ندامت سے ہم لے کے پھر آ گئے، اور یوسف کو دکھڑا سنانے لگے، سن کے سب داستاں پھر دل پہ چھڑکا لگا، بھائیوں کی معاف کر دی انہوں نے خطا، اپنا کرتا دیا اور کہنے لگے، اس کو ابا کی آنکھوں سے مس کیجئے، رب رحمان کے آذن سے لازمی، اس کی برکت سے بینائی لوٹ آئے گی، اور کہا میرے بابا کو اے لائیے، شام سے مصر اب اس محل میں ملے، بھائی حیرت سے دیکھتے تھے یوسف کو اب، اپنا ہی دان پھر کھلا سب شرم سے سر جھکانے لگے اب سبھی، کر دیا اسے پہ یوسف نے سب کو بری، اور پھر ایک دن آئے ماں باپ بھی، جماعتیں میں یوسف نے اب وہ سب نے یوسف کو تعظیم سجدہ کیا، خواب یوسف کا یوں جا کے پورا ہوا، ایک قصے میں کتنے سارے سبق، کتنے سارے سبق، کتنے پیارے